بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، کیا غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت کے بعد وہی ناپاک کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، بہت ہی دو زبردست سوال ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیسا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کہ جب انسان غسل جنابت کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس جگہ کو دھویا جائے، جسم کے اس حصے کو دھویا جائے جہاں پر نجاست لگی ہوتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر زیر ناف بال بڑے ہیں، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے اتار لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے بغلوں کے بال بھی بڑے ہیں، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے اتار لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے۔ نماز والا وضو یعنی کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے چہرے کا دھونا، اور اسی طرح دونوں بازو کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ اس طرح اپنے وضو کر لینا ہے۔ یہ وضو کرنے کے بعد پھر آپ یہ کریں کہ بھئی سب سے پہلے آپ کلی کریں غرارے کے ساتھ اچھے طریقے سے 3 دفعہ، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک، یہاں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ ایسے ڈالنا نہیں ہے، پہنچانا یہاں تک، یعنی کہ ایسے پانی ڈال کے آپ نے سانس کے ساتھ تھوڑا سا پانی کو اوپر سے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناک کی آپ نے اچھی طریقے سے صفائی کر لینی ہے۔ اس میں جو ریشہ ہوتا ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، اس تمام ریشے کو آپ نکال لیں، اس کی اچھی طریقے سے صفائی کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور یاد رکھنا پورے جسم پر آپ نے اس طرح پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ آپ نے اس طرح کہ یہ اپنے غسل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ہماری اسلامی بہن غسل کر رہی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے ناک وغیرہ کے اندر نتھلی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ہلا لے، تاکہ جو ناک کا سوراخ ہے اس کے اندر بھی پانی اچھی طریقے سے چلا جائے۔ اور اسی طرح کانوں کے اندر ٹوپس پہنے ہوئے ہیں، اور اس ٹوپس کو بھی آپ اچھی طریقے سے ہلا لیں، تاکہ ٹوپس کے جو سوراخ ہوتی ہے، کان کے جو سوراخ ہوتی ہے وہ بھی تر ہو جائیں، خشک نہ رہیں۔ اگر خشک رہ گئے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ رہا غسل۔ دیکھیں، اس طرح غسل کرنے کے بعد جب آپ نے ایسے غسل کر لیا ہے، یہ غسل کرنے کے بعد اب دوبارہ آپ کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا ہے، غسل بھی ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر غسل کرنے کے فوراً بعد آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں، پیشاب کر لیتے ہیں، تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے، یعنی کہ آپ کا غسل باقی ہوگا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا، نہ ہی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے، نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، تب آپ کا وضو باقی ہے جو آپ نے غسل کے اندر کیا تھا، جو آپ نے غسل کیا ہے، اور غسل کے اندر آپ کا وضو ہو ہی جاتا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ غسل جنابت کے بعد کیا وہی ناپاک کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بہت ہی زبردست یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ بھئی اس کپڑے کو کس طرح پاک کرنا ہے کہ جس کے اوپر منی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح دھونا ہے کہ بھئی آپ اس کپڑے کو جس جگہ پر منی لگی ہوئی ہے، جتنے حصے پر کپڑے کے جتنے حصے اور منی لگی ہوئی ہو، اس حصے کو 3 بار دھوئیں۔ ہر بار اتنی دفعہ نچوڑیں کہ اس میں سے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر بہتے ہوئے پانی کے اندر اس طرح
آپ جو ہے نا اس کپڑے کو دھوئیں کہ بھئی آپ کو یعنی کہ نجاست کے زیل ہونے کا اطمینان ہو جائے، تب آپ کا کپڑا یہ پاک ہو جاتا ہے۔ پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اتنی جگہ دھونا ضروری ہے، لازمی ہے، جتنی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ نجاست لگی ہوتی ہے اس جگہ کو دھونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، پورے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کسی آدمی نے غسل جنابت کے بعد پھر وہی ناپاک کپڑے پہن لیے جس کے اوپر منی لگی ہوئی تھی، آیا کہ اس کا غسل باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے غسل جنابت کر لیا ہے، غسل جنابت کرنے کے بعد وہی ناپاک کپڑے پہن لیے جس کے اوپر جو ہے نا منی لگی ہوئی تھی، اگر وہ منی تر تھی تو پھر آپ اس طرح کریے کہ جس جگہ کے اوپر جسم کے جس حصے پر وہ گیلا کپڑا منی والا جو لگا ہے اور وہ جگہ وہ جسم کے اس حصے کو آپ دھو لیں، آپ کا غسل باقی ہے، آپ بھی پاک ہو جائیں گے۔ پورا نہانا اور پورا دوبارہ غسل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اسی کپڑے کو بھی اتنا ہی دھو لیں، یعنی کہ جتنی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے دوبارہ اس کپڑے کو یعنی کہ اتنی ہی جگہ کا دھو لینا کپڑے کا کافی ہو جاتا ہے، سارے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، یعنی کہ جسم کے جس حصے کے اوپر جو ہے نا نجاست لگے گی، منی لگے گی، آپ نے جسم کے اس حصے کو دھونا ہوتا ہے، دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔